السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آب اور آتش پارٹ 4۔ سیاہ لباس میں ملبوس عورت درخت کے ساتھ ٹیک لگائے نہر کے پانی کو بہتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں پانی پر مرکوز تھی۔ شائستہ اس کے عین پیچھے کھڑی تھی، اس کی باتیں نہایت ہی غور سے سن رہی تھی۔ کتنا درد ہوتا ہے نا، کتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے تمہیں، مگر اس کی وجہ بھی تم خود ہو، تمہارا وجود ہے، تمہارا آب ہونا ہے۔ آخر کب تک تم بن منزل کے بھٹکتی رہو گی؟ کب تک تم اس کی چاہ اپنے دل میں رکھو گی جو تمہارا نہیں ہے؟ اس کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ جہاں اتنی محرومیوں کا سامنا کیا، وہاں ایک محرومی کا مزید کیوں نہیں؟ زندگی میں سب کچھ مل جائے یہ ضروری تو نہیں، اور جو ملے وہ ہمیشہ رہے، ایسا سمجھنا بے وقوفی ہے۔ ایک پل کے لیے اس نے ہنس کر تم سے بات کیا کر لی، تم نے تو اسے اپنا ہی سمجھ لیا، اپنا ہی مان لیا۔ اتنی آسانی سے کوئی کسی کو نہیں ملتا، سالوں سجدے کرنے پڑتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے، واسطے دینے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، اس کی بندگی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایک امید جنم لیتی ہے، ایک چراغ جلتا ہے جس سے روشنی کی امید کی جا سکتی ہے۔ مگر تم نے کیا کیا؟ کتنی راتیں جاگی ہو اس کے لیے، کتنی بار اس کا نام اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے، کتنی بار اس کی آہوازاری کی ہے، کتنی بار اس کو اپنے رب سے مانگا۔ یقیناً تمہارا جواب نفی میں ہوگا۔ پھر کیسے تم اپنی قسمت کو ملامت کر سکتی ہو؟ کیسے تم اپنے مقدر کو برا بھلا کہہ سکتی ہو؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جنت بھی موت کا سامنا کرنے کے بعد ہی ملتی ہے، منزل بھی پرخار راستوں پر چل کر ہی مقدر بنتی ہے۔ مگر تم تو بہت کمزور نکلی۔ ایک بار اس نے تمہارے وجود کو کیا جھنجھوڑا، تم نے ہار مان لی۔ اتنا بھی کمزور ہونا اچھی بات نہیں، وہ عورت بنا دیکھے کہے جا رہی تھی۔ مگر انسان تو پیدا ہی کمزور ہوتا ہے، شائستہ نے دانستہ کہا۔ جو تمہارے وجود سے گھن کھاتا ہے وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی کمزور ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے اسے اپنے آپ پر یقین ہے جو اس کی بھول ہے، اور تمہیں اپنے رب پر یقین نہیں جو تمہاری بھول ہے۔ تمہیں اپنے رب پر یقین کرنا سیکھنا چاہیے، تب جا کر تم اپنے وجود کو تراش پاؤ گی، ورنہ تم بھی اس کی طرح بھٹکتی رہو گی، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ وہ تمہیں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، تمہیں مسمار کر کے رکھ دے گا، تمہیں پل پل محرومیوں کا احساس دلائے گا، اور تم کچھ نہیں کر سکو گی، صرف اس وجہ سے کہ تم نے اس پر یقین نہیں کیا جو یقین کرنے کے لائق ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، نکال دو اس بشر کی تمنا دل سے جو بشر کی حدود کو پار کر چکا ہے۔ لوٹ آؤ اس راستے سے جس پر چل کر تم کو کبھی اسے حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ پھر آپ ہی بتائیے، میں کیسے اس فاصلے کو کم کروں، کیسے اس کی نظروں میں اپنا مقام بناؤں، کیسے اس کی طبیعت میں نرمی لاؤں، کیسے اس کو آگ سے آب بناؤں؟ اس نے اس سے سوال کیا جیسے ہر سوال کا جواب آج ہی اس کو مل جائے گا۔ نام، تمہیں اس کے نام کی تاثیر کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ انسان کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے۔ برا نام بری شخصیت، اچھا نام اچھی شخصیت۔ تمہیں اس کی پہچان بدلنی ہوگی، اس کا وجود بدلنا ہوگا۔ اس کا نام، افسردگی سے پوچھا۔ اس کا وجود پانا چاہتی ہو مگر کسوٹی سے ڈرتی ہو، اس کی تمنا دل میں ہے مگر امتحان سے گھبراتی ہو۔ یہ کیسا عشق ہے تمہارا؟ کانٹوں پر چلنا بھی نہیں مگر منزل تک رسائی بھی چاہتی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اتنی آسانی سے کچھ نہیں ملتا جتنی آسانی سے رب مل جاتا ہے۔ مجھے ہی دیکھ لو، نکلی تھی انسانوں کی تلاش میں مگر مل گیا رب۔ جستجو بھی انسانوں کی مگر منزل بنی اس کی بندگی۔ چاہی تھی دنیا کی محبت مگر مل گئی اس کی چاہت۔ یہی تو ہے زندگی، کب کیا کیسے ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تمہیں بھی اسی راستے سے گزرنا ہے، ابھی وقت ہے، تیاری پکڑ لو۔ تمہاری منزل بھی وہی ہے جو اس کی ہے، تم دونوں ہو تو الگ مگر گزرنا ایک ہی پل سے ہے۔ اب کون جلے گا کون بجھے گا، یہ سب مقدروں کے کھیل ہے۔ نہ تم کچھ کر پاؤ گی، نہ وہ اپنے آپ کو بدلے گا، نہ اس کو منزل ملے گی نہ تمہیں۔ یہ سب مقدروں کے کھیل ہے، مقدروں کے کھیل۔ اس کی آواز مدھم ہو رہی تھی، رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی،
اس کے ساتھ گزارے گئے لمحوں نے شائستہ کو دنیا سے کنارہ کر دیا۔ وہ اپنا غم بھول چکی تھی۔ وہ کون تھی، کیا چاہتی تھی، یہ خیال اس کے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ رات کی تاریکی میں بھی وہ اس کا چہرہ، روشن چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور شائستہ کی طرف چہرہ کیا۔ شکل سے اس کی عمر کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 25 کے قریب تھی، مگر اس کی باتیں درویشوں کی طرح تھی، جیسے اس کی عمر کا ایک حصہ ان کے درمیان گزرا ہو۔ وہ اب اپنا تعارف کروانے لگی تھی۔ میں کنارہ ہوں، اس نہر کا کنارہ جہاں تم کھڑی ہو۔ تم جانتی ہو، میرے والدین نے بڑی چاہ سے میرا نام کنارہ رکھا تھا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہ نام مجھے اپنوں سے کنارہ کر دے گا، رشتوں سے کنارہ کر دے گا۔ میرے اس نام نے مجھے محروم کر دیا۔ کوئی مطلب نہیں اس نام کا، مگر دیکھو پھر بھی میں خوش ہوں۔ میرے اس نام کی بدولت دنیا والوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، مگر مجھے افسوس نہیں۔ اس نام کی بدولت ہی تو مجھے یہ کنارہ ملا، اس نہر کا کنارہ جہاں میں نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ سب سے کنارہ ہو کر، کنارہ بن کر تم بھی کنارہ بن جاؤ میری طرح۔ میں یہ کنارہ، تم وہ کنارہ، دونوں اکٹھے منزل کو ڈھونڈیں گے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تم آب ہو، میں کنارہ۔ تمہارا مقدر جلنا ہے، جھلسنا ہے، تڑپنا ہے، منزل کو ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈنا تو تمہارا مقدر ہے۔ مجھے تو منزل مل گئی ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، پیچھے 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 ہٹو۔ اس کی باتیں شائستہ کی سمجھ سے بلاتر تھی۔ وہ ان باتوں کے پیچھے مطلب کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کی تاریکی نے اس کی زندگی کو بھی تاریک کر کے رکھ دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کس کے سامنے فریاد کرے۔ سب راستے اجنبی تھے، سب منزلیں ویران تھی۔ قدم اٹھ رہے تھے، مگر جانا کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب دوسری طرف رات کی تاریکی آتش کی پیاس کو بھڑکا رہی تھی۔ جام کے 2 گلاس ختم کر چکا تھا، تیسرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایان، زیب اور نازو کے ساتھ 2 خوبصورت لڑکیاں بھی اس محفل میں شامل تھیں۔ ان میں سے ایک ایان کے پہلو میں اور دوسری زیب کے ساتھ بیٹھ کر محفل میں مزہ اٹھا رہی تھی۔ نازو کا مدہوش چہرہ آتش کے خمار میں اضافہ کر رہا تھا۔ آج کی رات بھی کتنی نشیلی ہے، نشہ ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، آتش نے کہا۔ اس نشے میں ذرا اور اضافہ کیا جائے، نازو نے آتش کے ہاتھ سے جام کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں لے لیا؟ مجھے اور پینا ہے، مدہوش آواز میں کہا۔ تمہیں اور پینا ہے؟ میں پلاتی ہوں۔ نازو نے اپنے ہاتھ سے آتش کو جام پلانا شروع کر دیا۔ نازو کی جھیل آنکھیں آتش کو اپنے اندر سما رہی تھی۔ جام کے سحر کے ساتھ ساتھ وہ نازو کے سحر میں بھی جکڑ گیا۔ شرٹ کے کھلے بٹنوں کی بدولت اس کے تن سے نکلنے والی بھینی سی خوشبو نازو کو بھی بھڑکا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ پر قابو کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ چلو میرے ساتھ، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور آتش کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ یہ تو گئے۔ ان کے جانے کے بعد زیب نے پہلو میں بیٹھی لڑکی کی زلفوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایان اٹھا اور اپنے پہلو میں بیٹھی خوبصورت لڑکی کو باہوں میں لے لیا۔ رات کا نشہ صبح کو بھی اس کے سر پر سوار تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے سب آتش اور شائستہ کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ساری رات وہ آتش کا فون ٹرائی کرتے رہے، مگر فون بند جاتا رہا۔ جب انہوں نے آتش کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پراگندہ بال، شرٹ پر شراب کے نشانات، مدہوش آنکھیں، لڑکھڑاتے قدم۔ جمال الدین غصے میں اس کے پاس گئے۔ شائستہ کہاں ہے؟ سخت آواز میں پوچھا۔ کون شائستہ؟ شراب کے نشے میں اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ شائستہ کہاں ہے؟ اس کا گریبان پکڑ کر اپنے الفاظ دہرائے۔ چھوڑیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ابھی نشے میں ہے، اس کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شاہین بیگم نے مزاحمت کی اور آتش کو اپنی ممتا کے سائے تلے لے کر چلی گئی۔ مگر آنٹی، بھابھی ہے کہاں؟ اس سے یہ پوچھیے تو صحیح، عبدالرحمن نے کہا۔ میں یہاں ہوں۔ دروازے سے شائستہ داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے گرد سے آلودہ، بال بکھرے ہوئے تھے۔ بہو، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہاں تھی تم ساری رات؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نانی جان نے شائستہ کو دیکھتے ہی اپنی فکر کا اظہار کیا۔ یہ فکر کبھی اپنے نواسے کے لیے بھی دکھا دیا کرے، شاہین بیگم نے دبے الفاظ میں کہا۔ فکر اس کی جاتی ہے جو فکر کے لائق ہوتا ہے، نانی جان نے فلفور جواب دیا۔ تم بتاؤ بہو، کہاں تھی تم؟ اور یہ حالت؟
وہ اب ٹی وی لاؤنج میں آ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر آتش پر ڈالی جو نشے میں مدہوش تھا۔ اس کی آنکھوں نے اشک بہانا چاہا مگر دل مستر نے انکار کر دیا۔ اس کی بے رخی نے اس کو بھی سخت جان بنا دیا تھا۔ کیا ہوا بھابھی، اب خاموش کیوں ہے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ اس کے دل نے کہا کہ سب کچھ سچ بتا دوں، مگر ایسا کرنے سے اسے کچھ حاصل نہ ہوتا، الٹا اسے ہی کئی سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہمارا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آنکھیں جھکائے صرف یہ جملہ اس کی زبان سے جاری ہوا۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے اکیلا رہنا چاہتی تھی، اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنا چاہتی تھی۔ کیا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا؟ جمال الدین کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ہمدردی کے کئی بول اس کے کانوں میں گونجنے لگے، مگر اس کا دھیان اور آنکھیں آتش پر مرکوز تھی۔ کوئی لفظ، کوئی بول اس کے دل کا بوجھ کم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے غم کا علاج صرف آتش کے پاس تھا، مگر وہ اس کا علاج کیوں کرتا؟ وہ تو خود اس کو ویران جنگل میں چھوڑ آیا تھا۔ اسے وہیں رہنا چاہیے تھا، مگر پھر کیوں؟ اس کے قدم دوبارہ اس دوزخ کی طرف چل پڑے۔ وہ کیوں دوبارہ وہی اذیت سہنے اس کے پاس آ گئی؟ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ اس کے دل میں آتش کے لیے ایک الگ مقام ہے، ایک الگ رتبہ ہے، ایک الگ حیثیت، ایک الگ کشش جنم لے رہی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ آنکھیں کھلتے ہی اس نے نانی جان کو اپنے کمرے میں پایا۔ میں یہاں؟ اپنے آپ کو کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ زیادہ دماغ پر زور مت ڈالو ورنہ تم دوبارہ۔ ان کے لب رک گئے۔ میں دوبارہ؟ کیا کہنا چاہتی تھی آپ نانی جان؟ اس نے نانی جان کے تاثرات کو بھانپ لیا۔ تم دوبارہ بے ہوش ہو سکتی ہو۔ بے ہوش؟ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی تو نانی جان نے اس کو سہارا دیا۔ ہاں، دیکھو شائستہ، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا 2 دن پہلے، جس کی وجہ سے تمہارا نروس سسٹم بریک ہو گیا تھا؟ نانی جان نے اسے پانی پلاتے ہوئے پوچھا۔ 2 دن کا سن کر پانی کا گھونٹ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ کھانسنے لگی۔ 2 دن؟ اس نے حیرت سے نانی جان کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں 2 دن۔ دیکھو، مجھے صرف سچ سننا ہے، کچھ غلط بیانی سے کام مت لینا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آتش تمہیں اپنی بیوی کا درجہ بھی نہیں دیتا ہے۔ جب آپ سچ جانتی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مطلب یہ سچ ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، میں تمہارا برا نہیں چاہتی، مگر میں تمہارے ساتھ برا ہوتے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں یہ بات تم سے کہہ رہی ہوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ آتش کی آگ تمہارے وجود کو جھلسا دے گی، اور اگر میں یہاں سے چلی گئی تو معاشرے کی آگ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ درد کو دبانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ پل توقف کرنے کے بعد اس کو اس عورت کی بات یاد آئی۔ نانی جان، کیا واقعی انسان کی شخصیت پر اس کے نام کا اثر ہوتا ہے؟ آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، انسان کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے۔ انسان کا نام سن کر اس کے کردار کا تجسس اپنے دل و دماغ کی دنیا میں بنایا جا سکتا ہے۔ مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا آتش بھی اپنے نام کے زیر اثر ہے؟ سوالیہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہیں پتہ ہے، جب آتش پیدا ہوا تھا تو اس کے تن سے ایک عجیب سی مہک ابھرتی تھی، مگر جب اس کا نام آتش رکھا گیا تو یکدم وہ خوشبو کہیں کھو گئی۔ اس کے نازک ہاتھوں پر سیاہی چھانے لگی۔ وہ سیاہی نام کی سیاہی تھی۔ جب اس کا نام پکارا جاتا، سیاہی اس کے وجود پر پھیلتی جاتی، اور پھر وہ وقت آ گیا جب اس سیاہی نے اس کے پورے وجود پر قبضہ کر لیا۔ اس سیاہی کے زیر اثر وہ انسان سے آگ بننے کی کوشش میں لگ گیا، اپنی شناخت بھول گیا، اپنا وجود بھول گیا، اپنی اصل بھول گیا کہ وہ کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر یہی بات حاوی رہتی کہ وہ آتش ہے، اور آتش کا کام اوپر دیکھنا ہے، نیچے نہیں۔ اس کی منزل آسمانوں پر ہے، زمین پر نہیں۔ بس اسی بھول کے زیر اثر وہ آج بھی ہے، اور اس کی وجہ صرف شاہین ہے، جس نے ایک بشر کو آتش بنا دیا۔ مگر نام کا اتنا اثر کیوں؟ اس کا تجسس بڑھ گیا۔ دیکھو بیٹا، نام کیا ہے؟ انسان کی پہچان، ایڈریس اور عنوان ہے۔ نام ہی کے ذریعے ایک انسان کی اپنے ہم جنسوں اور اپنے جیسے بقیہ انسانوں سے تمیز ہوتی ہے۔ اگر نام نہ ہو تو انسان کی شخصیت مجہول ہو جائے گی، اس کا تعین اور حدید دشوار ہو جائیں گے۔ نام کی مثال لباس کی سی ہے۔ اگر کسی کا لباس خوبصورت ہے، چست درست ہے، تو وہ اس کے لیے باعث زینت ہے، اور اگر لباس بدصورت ہے
تو وہ آدمی اپنے اندر حسین و جمیل ہونے کے باوجود عیب دار لگنے لگتا ہے۔ ایسے ہی اگر نام غلط ہے یا بے ڈھنگا ہے یا مکروہ و ناروا ہے تو ایک انسان اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اپنا نام بتاتے ہوئے معذرت والا لب و لہجہ استعمال کرتا ہے۔ اور جہاں تک ناموں کی تاثیر کی بات ہے تو یہ جان رکھو کہ نام کا اثر لازمی جزو ہے۔ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے اندر موجود خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے اس کے نام کی تجویز کرتے ہیں۔ تم کرسی کی مثال ہی لے لو، ہم اسے کرسی کیوں کہتے ہیں، میز کیوں نہیں کہتے؟ ہم جانتے ہیں کہ میز کا مطلب کچھ اور ہے اور کرسی کا مطلب کچھ اور سب سے بڑھ کر یہ بات مقدم ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے، برے نام رکھنے سے روکا ہے۔ اور تم تو جانتی ہو نبی کریم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بول، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، القرآن۔ اور تم جانتی ہو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تم روز قیامت اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو۔ ظاہر ہے کوئی شخص یہ پسند بالکل نہیں کرے گا جب پوری دنیا میدان حشر میں ہو اور اس کو ایسے نام سے پکارا جائے جو اس کے لیے باعث ندامت و شرمندگی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برے ناموں کو ہی تبدیل کر دیا۔ مدینہ طیبہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے تو اس جگہ کو یثرب کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ملامت کے تھا، مگر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کیا تو اللہ پاک نے اس جگہ کو جو عزت دی وہ پوری کائنات میں کسی اور جگہ کو حاصل نہیں۔ یہ تو ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کا برا نام رکھنے کے قائل نہیں تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کا برا نام رکھنا کس حد تک برا ہے، اس کا اندازہ تم بخوبی لگا سکتی ہو۔ پھر میں کیسے آتش کے نام کی نحوت سے اس سے دور کر سکتی ہوں؟ نام کی تبدیلی ہی اس اثر کو زائل کر سکتی ہے، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سوچتی ہو۔ میں جانتی ہوں، مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شائستہ ان کو جاتے دیکھ کر آتش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے نام اور اس کی شخصیت کا موازنہ کر رہی تھی۔ نانی جان کے کہے گئے ایک ایک لفظ کا اطلاق آتش پر کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کے تن کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے دل کے قریب۔ اس کی سانسوں کی گرمی وہ محسوس کر سکتی تھی، مگر اچانک تاریکی چھا گئی۔ اس تاریکی نے اس کے وجود کو تاریک کر دیا۔ ہنستا مسکراتا چہرہ یکدم غیظ و غضب کا شکار ہو گیا۔ اس کی سانسیں صحرا کے عین درمیان میں موجود تپتی ریت سے زیادہ گرم ہو گئی۔ وہ قہر کسی بھی وقت اس کو مٹی کر سکتا تھا۔ تب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا، ہاتھوں پر کپکپی اس طرح طاری تھی جیسے پنڈولم میں ارتعاش ہو۔ تب اس نے دل میں قصد کیا کہ وہ آتش کی شخصیت کو اس کے نام کی تاثیر سے باہر ضرور نکالے گی۔ دوسری طرف دوستوں کی محفل سے خوب لطف اٹھا کر رات گئے وہ گھر آیا۔ سب سو چکے تھے، مگر وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ آتش سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار اس کا رعب و دبدبہ اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتا۔ مگر آج اس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ جو مرضی ہو جائے آج وہ اس سے بات کر کے رہے گی۔ صبح کے 3 بج چکے تھے، مگر اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر مرکوز تھیں۔ اس کا انتظار اس کے کرب میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے دماغ میں الفاظ ڈھونڈنے لگی کہ کہاں سے بات شروع کرے، کیسے اور کس لہجے میں بات کرے۔ وہ مسلسل چہل قدمی کر رہی تھی۔ سالوں سجدے کرنے پڑتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے، واسطے دینے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، اس کی بندگی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایک امید جنم لیتی ہے، ایک چراغ جلتا ہے، ایک سرگوشی ہوئی۔ اس نے اس کی سوچ کا زاویہ بدل دیا۔ مگر تم نے کیا کیا؟
کتنی راتیں جاگی ہو اس کے لیے، کتنی بار اس کا نام اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے، کتنی بار اس کے لیے آہوازاری کی ہے، کتنی بار اس کو اپنے رب سے مانگا ہے۔ اس کی سوچ آتش سے ہٹ کر رب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ واش روم میں گئی، وضو کیا، کمرے میں آ کر جانماز بچھایا اور 2 رکعت نماز تہجد ادا کی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے طرح طرح کے وسوسوں کے زیر اثر تھا، یکجا ہو گیا تھا۔ 5 منٹ کی نماز نے اس کو سکون عطا کیا تھا، جو سکون وہ بچپن سے ڈھونڈتی آ رہی تھی۔ اس کا دل خالصتاً اپنے رب کو پکارنے لگا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ کرب میں بہتی تھی، آج اپنے رب کے حضور میں بہنے لگی۔ ہر بہتا آنسو اس کے دل کو مستر کو راحت بخش رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دل سے غم کے بادل چھٹ گئے ہوں۔ اس کے تاریک دل میں ایمان کا نور اپنی جگہ بنانے لگا تھا۔ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دنیا و حشر کے پروردگار، نہ مجھے مانگنا آتا ہے اور نہ ہی میری دعاؤں میں اتنی سکت ہے کہ تیری حضور پیش ہو سکے، مگر اتنا ضرور ہے کہ تیری رحمت بار بار مجھے دعائیں مانگنے پر مجبور کرتی ہے۔ تجھے اسی رحمت کا واسطہ میرے دل کی مراد کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے تیرا در کھٹکھٹاتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھے راضی کرتے ہیں، مگر میں کتنی بے حس تھی جب امواج حوادث سے نہ لڑ پائی۔ ٹھنڈی یکبستہ ہواؤں نے مجھے آ گھیرا، نیلم کے بھنور میں پھنس کر رہ گئی۔ دشت احساس کی پیاس ستانے لگی تو خالی دامن لے کر تیرے در پر بھیک مانگنے آ گئی۔ اگر آج تو نے بھی میری دلجوئی نہ کی، میری خواہش کو بر نہ لایا، میرے خالی دامن کو اپنی رحمت کے چشمے سے سیراب نہ کیا، تو میں بکھر جاؤں گی۔ اے پروردگار، اس کالی رات میں ان لبوں کی فریاد کو سن لے۔ میں تجھ سے اس شخص کے لیے ہدایت مانگتی ہوں جو بظاہر میرا نہیں، جس کے وجود پر میرا کوئی حق نہیں، جو مجھے اپنانے کی خواہش بھی نہیں رکھتا، مگر میں پھر بھی اس کے لیے تیرے سامنے سوال کرتی ہوں۔ اس کی محبت میرے نصیب میں ہے یا نہیں، اس کا شکوہ اپنے لبوں پر نہیں لاتی، مگر اتنا ضرور مانگتی ہوں کہ اس کو نام کے اثر سے بچا لے۔ یہ نام انسان کو عزت بخشتا ہے اور یہی ذلیل بھی کرتا ہے۔ اے پروردگار، میرے ہمسفر کو ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اس کا نام اس کو موت کی وادی کے قریب لے گیا ہے۔ تو بچانے والا ہے، تو اس کو بچا لے، اسے موت کی وادی میں گرنے سے بچا لے، ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال دے۔ اس کے نام نے اس کی عقل کو مفلوج کر دیا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسے ستاروں کے مالک اس کی زندگی کو بھی روشنی سے منور کر دے۔ اس کی آنکھوں سے اشک روا تھے، اس کے لب درد کی زبان تھے۔ ایک آہٹ کی آواز آئی جو اس کی توجہ پر اثر انداز ہوئی۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے رب کی طرف متوجہ تھا، ایک بار پھر دروازے کو تکنے لگا۔ اسے آتش کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ دعا کو ادھوری چھوڑ کر وہ جلد بازی میں اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ آتش کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر تھی، دل پر سکون تھا، قدم بھی مضبوط تھے۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے شائستہ کی طرف نظر دوڑائی۔ پہلی بار اس کی نظر میں اطمینان تھا، ایک سکون تھا، شاید دعا کا اثر تھا جو اس نے ابھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس نے شاید قبول کر لی تھی۔ آتش کے دل میں رحم ڈال دیا تھا۔ وہ واش روم گیا اور نائٹ سوٹ پہن کر واپس آیا، مگر وہ ابھی بھی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ واش روم سے آنے کے بعد وہ پلنگ پر لیٹ گیا، مگر وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی اور اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ آتش نے پوچھا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کرو۔ آپ کو اپنا نام کیسا لگتا ہے؟ پلنگ کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اونگتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نانی جان کہہ رہی تھی کہ انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کے نام سے لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کا کردار بنانے میں اس کے نام کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کی زبان ہکلانے لگی تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو بات پر غصہ آتا ہے، شاید آپ کے نام کا اثر ہو، شاید آپ ویسے نہ ہو جیسے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ ایک بار میرے کہنے سے اپنا نام تبدیل کر سکتے ہیں؟
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ آتش کے جواب کی منتظر تھی، مگر اس کی تابیناکی سے بھی باخبر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات اس کو کتنا بھڑکا دے گی، مگر آتش کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے اپنی نگاہیں جو مسلسل دیوار کو تک رہی تھی آتش کی طرف کی، وہ سو چکا تھا۔ اس کی کہی گئی ایک بات بھی اس نے نہیں سنی تھی۔ شائستہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اس چاند کو چھونا چاہتی تھی، اس کے وجود کو محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ کر سکی اور واپس پلٹ آئی۔ اب دوسری طرف انسان کو اپنے ہوش میں رہنا چاہیے۔ بعض اوقات مدہوشی میں کی گئی ایک غلطی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ نازو کے کہے گئے الفاظ آج سچ لگنے لگے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں یہ پل بھی آئے گا کہ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ میری انا، میرا غرور، میرا دہکتا وجود کسی کے آگے بے معنی ہو جائے گا۔ ایک بہکتا قدم میری زندگی کا رخ تبدیل کر دے گا، مگر اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی ہر بات کے آگے اپنے آپ کو جھکانا پڑ رہا تھا، مگر ایک بات وہ شاید بھول چکا ہے۔ جس دن میرے اندر کا لاوا باہر آ گیا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ لو پیسے، آئندہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرنا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر کوشش کی۔ آتش نے پیسوں سے بھرا بیگ زیب کے سامنے میز پر دے مارا۔ آتش کی پیشانی پر پسینے کو دیکھ کر ایک شاطرانہ ہنسی فضا میں گونجی۔ بیچارہ آتش، مجھے ترس آ رہا ہے تجھ پر۔ شاطرانہ ہنسی کے ساتھ وہ اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ پکڑو اپنے پیسے اور مجھے وہ سی ڈی دو، آتش گھرایا۔ اپنی نظروں اور آواز کو لگام دو، یہ مت بھولو تم میرے گھر میں ہو۔ عقابی نظروں سے اس پر جھپٹا۔ بات کو طول مت دو، تمہیں اپنے پیسے مل گئے ہیں، اب سیدھی طرح مجھے وہ سی ڈی دے دو۔ اس کی آواز قدرے پست ہو گئی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تنزیہ کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنے اندر ابلتے لاوا کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ ذرا نرمی سے کہو، پیار سے منت سماجت کرو، اور اگر چاہو تو میرے پاؤں میں بھی گر کر منتیں کر سکتے ہو۔ اپنے پاؤں کو ٹیبل پر رکھ کر کہا۔ شٹ اپ، انگلی اٹھائی۔ یو شٹ اپ، اس کے ہاتھ کو نیچے کرتے ہوئے کہا۔ آتش نہ تو کبھی کسی کے آگے جھکا ہے اور نہ ہی اس نے کبھی کسی سے فریاد کی ہے۔ چلو آج اس روایت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ جب تک تم گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے وہ سی ڈی نہیں مانگو گے، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ عقابی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا پاؤں ابھی بھی ٹیبل پر تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے، جبراً مسکرایا مگر اس کا ڈر آیا تھا۔ یہ میری نہیں تمہاری بھول ہے۔ اگر سی ڈی لینا چاہتے ہو تو گھٹنے کے بل بیٹھو، ورنہ وہ دروازہ ہے، باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات نے آتش کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنی ہی انا کو چھپانے کی خاطر اسے جھکنا پڑا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ آتش کو شکست ہوئی۔ اس کو اپنا سر زیر خم کرنا پڑا، مگر زیر ہونے میں بھی اس کا غرور آیا تھا۔ اس کی گردن میں ابھی بھی تناؤ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، مگر اس کی دہکتی آنکھوں سے نکلنے والے نفرت کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ پلیز مجھے وہ سی ڈی دے دو، جبراً آہستہ سے کہا۔ یہ سنتے ہی زیب کی شاطرانہ ہنسی پورے گھر میں گونجنے لگی۔ آج آتش کی شکست ہوئی، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کی انا اس کو لے ڈوبی۔ بیچارہ آتش، تم نے جو کہا میں نے وہ کیا، اب وہ سی ڈی دے دو۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے میں گیا اور ایک سی ڈی لایا، مگر اس کو دینے کی بجائے ہاتھ میں گھمانا شروع کر دیا۔ ویسے کیا خیال ہے، ایک بار پلے کر کے دیکھ لیا جائے؟ اس کے چہرے پر شاطرانہ ہنسی غالب تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ یار دوست ہوں تیرا، کچھ ٹپس ہی لے لوں گا، سی ڈی پلیئر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آتش کا غصہ عروج پر تھا۔ اندر کا لاوا اب ابلنے کے کنارے پر ہی تھا۔ ایک جھماکے کے ساتھ اس نے زیب پر وار کیا، مگر اس نے بھی خوب مقابلہ کیا۔ میں نے کہا چھوڑ دے سی ڈی کو۔ تب آتش کی نظر ساتھ پڑے پانی کے جگ پر پڑی۔ وہ اس کے ساتھ تنگ و دو میں کرتے ہوئے پانی کے جگ کے قریب گیا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے سی ڈی پانی میں پھینک دی۔ یہ دیکھ کر زیب کے چہرے پر 12 بج گئے۔ آتش شاطرانہ ہنسا۔ داؤ مجھے بھی چلنا آتا ہے۔ کیا کہا تھا تجھے؟ زیر کرنا مجھے بھی آتا ہے۔ اب تو کوئی ثبوت ہی باقی نہیں رہا، اب کیسے کرے گا بلیک میل؟ اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔
یہ تم نے اچھا نہیں کیا آتش۔ آتش کی تمسخرانہ ہنسی فضا میں گونجی۔ اب اگر میں چاہوں تو یہ جو پیسے تیرے منہ پر مارے ہیں نا واپس لے لوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ میری طرف سے بھیک سمجھ کر رکھ لینا۔ طنز کرتے ہوئے واپس چلا گیا، مگر زیب کا چہرہ غصے میں سرخ تھا۔ بس اب ایک لفظ نہیں، تنگ آ چکا ہوں میں تمہاری باتوں سے۔ اب اگر میرے نام کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شائستہ کی یہ نام بدلنے کی تمنا بھی آتش کے غصے کو بھیٹ چڑھ رہی تھی۔ ہفتہ بھر کی ریاضت اس کے کوئی کام نہیں آئی تھی، سب کوششیں پانی کی طرح بہہ گئی تھی۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، عبدالرحمن نے کمرے کے باہر سے جواب دیا۔ میں نے تم سے بات نہیں کی اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ چھپ کر کسی کی باتیں سنتے ہو؟ آتش نے طنزیہ کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری باتیں سننے کا، بس پاس سے گزر رہا تھا تو پھر؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آتش نے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنی زور زور سے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ نانی جان جو کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی، ان کی بلند و بالا آواز سن کر کمرے میں آ گئی۔ خدا کے لیے اب آپ شروع مت ہو جانا۔ ان کو دیکھ کر آتش کی پیشانی پر شکن آ گئی۔ دادی جان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ عبدالرحمن نے سخت آواز میں کہا۔ انہی کی تو پٹی پڑھائی ہوئی ہے جو اس 2 کوڑی کی لڑکی کی اتنی لمبی زبان ہو گئی کہ مجھ سے اس انداز میں بات کرے۔ اس میں دادی جان کا کوئی قصور نہیں ہے، شائستہ نے دھیرے سے کہا۔ تم چپ رہو، آئی بات سمجھ میں؟ عقابی نظروں سے اسے دہاڑا۔ آتش، برداشت نام کی شے کا بھی اس دنیا میں کوئی وجود ہے؟ اس برداشت نامی شے کو ایک بار اپنانے کی کوشش تو کرو، عبدالرحمن نے کہا۔ اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں؟ بتاؤ۔ اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، مگر نانی جان نے بیچ بچاؤ کر ڈالا۔ بس کرو عبدالرحمن، جاؤ یہاں سے، نرمی سے کہا۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا وجود دہک رہا تھا۔ آتش، ایک بار شائستہ کا کہا مان کر تو دیکھو، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا بھلا چاہتی ہے، پیار سے نصیحت کی۔ خدا کے لیے آپ بھی چلی جائے یہاں سے، غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میری بات تو سنو۔ نرمی سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا جائیے یہاں سے۔ ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ نیچے پچھاڑ کر گرایا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر زیر لب یہ کہتی ہوئی چلی گئی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ کیا آتش اپنے نام بدلنے کے لیے راضی ہوگا؟ کیا کبھی اسے شائستہ منا پائے گی؟ کیا ان کے درمیان کی یہ آگ اور پانی کی لڑائی کبھی ختم ہو پائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔